وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ درس نمبر 1391، آیت نمبر 1 سے 8، حصہ ششم. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طٰہٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں یا تکلیف میں پڑ جائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل، اس کا نزول ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں.
اسی آیت نمبر 8 کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے، الہ کا مطلب میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ بات پھر تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی اس میں۔ دیکھیں الہ کا مطلب سمجھ لیں، الہ وہ ہستی جس کی اطاعت کی جائے، الہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، بس۔ الہ وہ جو مقصود ہو وہی آپ کا الہ ہے، جو آپ کو محبوب ہو وہی آپ کا الہ ہے، جو آپ کو مطلوب ہے وہی آپ کا الہ ہے۔ اب یہ الہ حق اور باطل بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب آج کل صورتحال کیا ہے کہ ہم باطل کو ہم نے اپنا الہ بنا لیا ہے، باطل ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں پسند بھی ہے، محبوب پسند بھی ہے، مطلوب ہم چاہتے بھی اسے ہیں کہ یہ حاصل ہو جائے۔ دنیا ظاہر اس وقت ہمارا مقصود بھی ہے اور دنیا ہی کو ہم چاہتے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا ہی پر ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا ہی کو چاہتے ہیں، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو اب الہ جو ہے، دنیا کے تقاضوں کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ایسا تو وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، رواج کو دیکھو، رواج معاشرے کو دیکھو جو لوگ کر رہے ہیں، تو سارے لوگوں کا رخ تو دوزخ کی طرف ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا لعنت ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے، دنیا لعنتی ہے، وملعون ما فیہا، جو اس میں ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ لعنتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، الا ذکر اللہ وما والہ، لیکن اللہ کی یاد نہیں، علاوہ ذکر اللہ کے، یعنی اللہ کے یاد کے علاوہ اگر آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا اور اس کو استعمال کرنے میں لگ گئے تو پھر یہ ملعون کے پیچھے آپ لگے گئے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے اگر آپ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو دیکھیں دنیا میں یا تو اللہ کی ایک تو عمومی رحمت ہوتی ہے اور ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ خصوصی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے، عمومی رحمت جیسے کہ سورج ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے، یہ سب پر برستی ہیں، یہ عمومی رحمت ہے، یہ صفت رحمانیت ہے۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو رحمان کا تذکرہ ہے، الرحمن کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، خصوصی رحمت۔ اب خصوصی رحمت جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمومی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے خصوصی رحمت کے دائرے میں آ جائیں، جو آپ پہ عام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا احساس کریں اور اللہ کو محسوس کریں، اللہ کے وجود کا احساس کریں اور اسی کو اپنا مدعا بنا لیں زندگی کا۔ اور دیکھیں میں روایتی طور پہ آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں ایک خاص میرا ایک خاص مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں اور آپ کو جنت کا راستہ دکھاؤں، آپ کو اللہ کا راستہ بتاؤں، بس، اور کسی چیز کا میں آپ سے طلبگار نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو خصوصی رحمت تو ایک تو عمومی رحمت ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، اور عمومی رحمت اگر آپ محسوس کریں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے خصوصی رحمت کے دائرے میں آ جائیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ اللہ کی جو خصوصی رحمت ہے وہ نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، بدکاروں سے دور ہوتی ہے۔ نیکوکار، بدکار یہ بھی دیکھیں، میں
بات چیت کرتے کرتے ایسے الفاظ بول جاتا ہوں، پھر بعد میں ذہن میں سوچنے لگتا ہوں کہ اس بات کا تو لوگ مطلب غلط لے لیں گے۔ اب نیکوکاری اور بدکاری، یہ تو ہم عام اصطلاح میں تو اس کا ایک معنی ہم نے محدود کر لیا ہے، بدکار اور نیکوکار۔ اب نیکی ہم نے محدود کر دی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تک۔ مرد کہتے ہیں میں نے داڑھی چھوڑ دی، امامہ شریف باندھ لیا اور بس میں نیکوکار بن گیا، ہر سال حج و عمرے پہ جا رہا ہوں اور بس 5 نمازیں پڑھتا ہوں دن میں، روزے سال میں مہینے کے روزے رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اور تو کچھ نیکی کو ہم نے اصل میں محدود کر دیا ہے، اور دراصل ہم دین کو سمجھے ہی نہیں۔ دین تو اللہ پر یقین کا نام ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر لو کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی مجھے چاہیے، محبوب، پسند۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کے اپنے محبوب مشاغل ہیں، ہر ایک کی کچھ عادتیں ہیں، وہ چاہے بد ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن ہم ان عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اس کی میں یعنی قرآن میں تفصیل موجود ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے، اگر ظاہر ہی آپ کا مدعا بن گیا زندگی کا، آپ کام سے گئے، آپ نے زندگی ضائع کر دی، اگر ظاہر کو آپ نے زندگی کا مدعا بنا لیا، مقصود، محبوب و مطلوب، آپ نے یقیناً اپنے آپ کو کھو دیا، نارے جہنم کا مستحق بنا دیا، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور روز قیامت پھر انشاءاللہ میں شاہد ہوں گا اس بات پہ کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو دیکھیں، غلطی کا شکار نہ ہو، ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، غلطی کر رہے ہیں، دھوکے کا شکار ہو گئے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو دین کو سمجھے تک نہیں ہیں، اور قبول کرنا تو درکنار، دین کی ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ ہمارا یہ زندگی تو ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے، ظاہر ظاہر ظاہر۔ میں لا الہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ لا الہ الا ہو کی میں بات کر رہا ہوں کہ معبود ایک ہے۔ اب اگر اللہ ہی آپ کا معبود ہے تو آپ کی زندگی اللہ کی رضا کے تحت گزرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے دائرہ کار کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ حدود اللہ سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ اب حدود اللہ کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ حدود اللہ وہ یہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے بننا ہے اللہ کا نائب خلیفہ، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کو معبود بنا کر جئیں۔ اگر آپ یعنی ظاہر کے لیے زندگی آپ نے وقف کر دی، جیسا کہ آج ہم سب نے کی بھی ہے، تو پھر بات مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اور اللہ کی، اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اگر آپ اللہ کو مرکز یعنی مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اب آپ کو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور اللہ کا حکم قرآن میں ہے، اور نبی کا طریقہ یہ اس کا طریقہ ہے، قرآن اور سنت۔ اس سے اگر آپ نے انحراف کر لیا تو آپ گمراہی میں جا پڑیں گے، گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کا کہ ہم اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، جو ہمارا مقصود ہے۔ حضرت علی کا مشہور
جملہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، یہ دراصل حضرت علی کا قول تو ہے، لیکن یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں کہوں کہ ٹھنڈا پانی میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ تمہارا ٹھنڈا ہوگا، یہ اس قسم کی بات ہے حضرت علی کا قول جو ہے، یعنی ایک جینون حقیقت ہے۔ وہ سورج ہی کیا جو روشن نہ ہو، وہ رات ہی کیا جو اندھیری نہ ہو، یہ ایسی حقیقتیں ہیں۔ مقصود حیات وہی آپ کا معبود ہے، مقصود حیات ہی آپ کا معبود ہے، یعنی آپ پھر اس کے تحت زندگی گزاریں گے۔ معبود چونکہ آپ کا یعنی جو آپ کا مقصود ہے اسی کا آپ خیال رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں آج ہماری زندگی کا گول ظاہر ہے، ظاہری مفادات، یہ ہماری زندگی کا وہ گول جو ہے ظاہر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لم یرید الا الحیات الدنیا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ بات میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ تو صدیاں بیت گئی ہیں اور ہم لوگوں کی بات سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ اللہ ہی مقصود حیات ہے، خالص اللہ۔ ہم نے تو خالص دنیا کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ اسلامی دیکھ لیں، بادشاہان اسلام دیکھ لیں، اسلام میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے۔ ایک بادشاہ جب بن جاتا تھا اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیتا تھا، تو قتل ناحق تو حرام ہے، دوزخی ہے، یعنی یہ تو ہماری روایت چلی آ رہی ہے۔ کیا اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کیا؟ کیا ترک سلاطین جو ہے اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرتے تھے؟ جو بھی تخت کے دعوے دار تھے وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر کے حکومت کرتے تھے، یہ ایک روایت تھی وہاں۔ ویسے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ما کان لمؤمن وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، بس قتل خطا کی گنجائش ہے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا ابدا، قرآن کی آیت ہے۔ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو دیکھیں بہت زیادہ گمراہی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ خالص اللہ کو منزل بنا لینا، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خاتون خانہ ہوگی، اس کا میاں ہوگا، دونوں 5 وقت کے نمازی پرہیزگار، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی انا کو مسئلہ بنا کے ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور زندگی دیکھیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہے کیا۔ دین تو ٹوٹل سرنڈر ہے، یہ ایک بات میں واضح طور پہ آپ کو کہوں، دین ٹوٹل سرنڈر ہے، اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لینا، اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور دیکھیں دین کو اگر ہم نے نہ اپنایا
تو ایسی زندگی اللہ تعالی ہم سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انجام کار جو ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ تو بہرحال آپ یعنی اس بات کو دیکھیں، محسوس کریں۔ میرا تو دیکھیں مقصد یہ ہے، یہاں پہ میں بیٹھ کر آپ کو تقریر کر کے میں اپنے آپ کو کچھ کہلوانا نہیں چاہتا، نہ کوئی لقب اپنے ساتھ میں نے لگایا ہے اور نہ لگانا چاہتا ہوں، اور باقی تو اللہ تعالیٰ ہے جو بھی مخلوق سے وہ کہلوائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ میری کوئی تعریف کو بل باندھیں یا مجھے کچھ القاب دیں یا مجھ پہ پھول برسائیں، نو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کو سمجھیں۔ میری بات کو ٹھیک ہے آپ نے سن لیا، آپ اس پہ تحقیق کریں، اور میری بات تو قرآن، اس کی اساس جو ہے، میری بات کی اساس جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ میں آپ کو دراصل اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہمارے دین کی اساس ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے زور انداز میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی الا ہو۔ لا الہ الا اللہ میں اتنی تاکید نہیں ہے جتنی کہ اس کلمے ہے۔ تو اس کی جو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ سارا مکی جو دور ہے اس میں تو اساس کی بات ہو رہی ہے، بغدادی قاعدے کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو دور جاہلیت تھا آج بھی وہی دور جاہلیت ہے، وہی شرک اور وہی انکار حق، شرک، اور منافق تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان قبول کر لیں اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ خیانت کریں، تو پھر وہ دراصل میں تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم ایک غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، دین کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے ہم نے مطلب یہ حالات کا جبر ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ اب یہ اسلام کا ایک، یہ آج پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، لوگ مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اسمبلی میں یہ آج جو عمران خان وزیر اعظم ہے، اس میں میں نے سنا ہے اسمبلی میں ہم سب عاشقان رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں؟ دنگا فساد آپ اسمبلیوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ عاشق رسول ہیں؟ نام کے عاشق رسول ہیں آپ؟ دین کا تو آپ نے کھلواڑ بنا لیا ہے، دین کو تو کھیل تماشا بنا لیا آپ نے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو سب عاشقان رسول ہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ کی، بہتان ہے۔ اسلام کے نام پر آپ ایک مذاق کر رہے ہیں بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام کا تو آج نام و نشان نہیں ہے اس ملک پاکستان میں، گمراہی پھیلی بھی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجد اور ہدایت سے خالی، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہی زمانہ ہے۔ اب مساجد میں کون ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ فرقواریت کی باتیں ہیں، اور ہر فرقے کی الگ مسجد ہے۔ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ شیعہ کی ہے۔ بس
ایک دفعہ کیا ہوا، پنجاب میں سفر کر رہا تھا، بازار سے گزر رہا تھا، نماز کا ٹائم تھا، میں ایک مسجد تھی، میں نماز پڑھنے چلا گیا، لوگوں نے روکا مجھے، یہ تو شیعوں کی یہ مسجد ہے۔ دیکھیں مسجدیں میں وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کا پھر اپنا طریقہ ہے، شیعوں کا اپنا طریقہ ہے نماز کا، یا بار اس میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ لا الہ الا ہو، آپ اسلام پر، اپنے اسلام پر غور کریں، چھوڑے معاشرہ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ خود دیکھیں آپ کا رخ کس طرف ہے۔ آپ اپنی قو انفسکم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، اپنی پھوپھی کو کہا یا صفیہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ حضور نے نام لے لے کر اس خطبے میں، نام لے لے کے ابتدائی خطبے میں اپنی بیٹی تک کا نام لیا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں ہوں گا۔ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نہ دیکھیں، والد کو نہ دیکھیں، ماں کو نہ دیکھیں، بھائی کو نہ دیکھیں، کسی کو نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اسلام کو قبول کر لیں بحیثیت دین، اپنی مرضی چھوڑ کے قرآن یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں۔ ظاہر ہے کہ پھر آپ نے تو یعنی روشنی کو پھیلانا ہے نا۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس میں بڑے سخت گیر فرشتے ہیں، وہ پھر آپ کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، وہ تو آپ کو جہنم میں گھسیٹیں گے اللہ کے حکم کی۔ اور آپ کو معلوم ہے جو برائے نام جو ریاکار لوگ ہیں سب سے پہلے جہنم میں وہ جائیں گے، وہ حدیث آپ کو یاد ہے، سب سے پہلے عالم جائے گا جو ریاکار تھا، سخی جائے گا جس نے اپنے آپ کو یعنی مارا گیا اللہ کی راہ میں بظاہر، لیکن اس کی نیت خراب تھی، سب سے پہلے یہ لوگ۔ ہم سب ریاکار لوگ ہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ ریاکار کا مطلب آپ سمجھیں، ہر چیز میں ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے، ایک محدود معنی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رضائے الہی کے لیے نہ ہو وہ ریاکاری ہے۔ زندگی اگر آپ اللہ کے لیے نہیں گزار رہے تو پھر آپ ریاکار ہیں، آپ ظاہر کے لیے۔ آج تو ہماری لوگ کیا کہیں گے، فیشن، خواتین دیکھیے فیشن، فنکشن میں عام کپڑوں میں جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے ہی مجھے کوئی خاص وہ غرض نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بغیر سرخی پاؤڈر لپسٹک کے کسی فنکشن میں آپ جا سکتے ہیں؟ تصور ہے کسی خاتون کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یعنی میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ یہ آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں، ہماری ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ کیسے جینا ہے، کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں کام، جیسے لوگ زندگی کو، نو، ہمارے لیے اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ فقط۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن على العرش استوى. یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.